جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کا بیان چل رہا ہے۔ کچھ مسائل کل کے درس میں بیان کیے ہیں۔ ایک بات اس میں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جتنے مسائل بیان ہو رہے ہیں یہ صحت مند آدمی اور تندرست آدمی کے لیے بیان ہو رہے ہیں، یعنی صحت کے عالم میں جو احکامات لاگو ہوتے ہیں اس حساب سے یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان مریض ہے، بیمار ہے اور معذور ہے تو اس پر یہ مسائل فٹ نہیں ہوں گے، اس کے احکامات الگ ہو جائیں گے۔ جس طرح کل کے درس میں بیان ہوا کہ کسی انسان کا کوئی پھوڑا ہے یا زخم ہے، اس سے خون نکل رہا، یہ مسئلہ بیان ہوا کہ خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو معذور مریض کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ایسا پھوڑا ہے یا زخم ہے جس سے خون رستا رہتا ہے یا زرد پانی ہے وہ نکلتا رہتا ہے، تو اب ان کے لیے حکم الگ ہے کہ وہ صرف نماز کے لیے وضو کریں گے، اس دوران بے شک خون رستا رہے یا زرد پانی نکلتا رہے وہ باوضو شمار ہوں گے، ان کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اخراج ریح ہے، ہوا کا خارج ہونا ہے، اب یہ بیماری بہت زیادہ ہے، کثرت کے ساتھ ہے۔ وہ ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ پاکستان اگرچہ گیس میں خود کفیل نہیں ہوا لیکن پاکستانی کم از کم گیس میں خود کفیل ہو گئے۔ تو آج کل یہ چونکہ میدے کی بنی ہوئی چیزیں اور اس طرح دوسری بیکری کی چیزیں اور بادی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ بیماری بہت زیادہ لوگوں میں ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے کہ جو ایک نماز تک بھی اپنا وضو برقرار نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بس نماز کے لیے وضو کر لے اور ایک مکمل نماز اسی وضو سے پڑھے گا، اگرچہ دوران نماز وہ بے وضو بھی ہو جائے لیکن وہ باوضو شمار ہوگا، چونکہ وہ معذور ہے، اب وضو برقرار نہیں رکھ سکتا، اس لیے بس نماز کے لیے ایک وضو اس نے کر لیا، اسی میں سارے فرض بھی پڑھے، سنت بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے، وہ مکمل نماز اسی وضو سے پڑھے اور اگلی نماز جب آئے گی تو اس کے لیے نیا وضو کرے گا۔ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ نیند کا لیٹنے کی حالت میں آ جانا، ایک انسان لیٹا ہوا ہے اور گہری نیند سو گیا ہے، یا تکیہ لگا کے گہری نیند سو گیا ہے، ٹیک لگا کے گہری نیند سو گیا ہے، یا کروٹ کے بل گہری نیند سو گیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چت لیٹ جائے یعنی زمین سے چمٹ کر لیٹ جائے اس پر نیند کے عالم میں اس پر وضو کرنا لازم ہے، کیونکہ جب وہ چت لیٹ جائے گا تو اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے، تو اعضاء ڈھیلے ہونے کے عالم میں خطرہ ہے کہ اس کا وضو نہیں رہا، شک میں پڑ گیا۔ تو ہمارے دین نے یہ چیز بتائی کہ جو چیز شک میں ڈالنے والی ہو اس کو چھوڑ دو اور جو چیز یقین میں لانے والی ہو اس کو اختیار کرو۔ تو گویا احتیاط پھر اس میں ہے کہ انسان دوبارہ وضو کر لے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کی مختلف حالتیں ہیں، ایک حالت قیام کی ہے، اس طرح قعدے کی ہے، رکوع کی ہے، سجدے کی حالت ہے، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ کہتے ہیں، تو ایسی حالت میں اگر نماز کے دوران کوئی آدمی سو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس بارے میں ابو داؤد اور ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز میں بعض دفعہ سو جاتے تھے اور پھر نماز پڑھتے رہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو ایسی حالت کے اندر نہیں ٹوٹتا، نماز کے عالم میں کوئی آدمی ان کیفیات میں سو جائے۔ بعض نمازی تو ایسے ہیں جو تراویح مکمل پڑھتے ہیں اور نیند بھی مکمل کر لیتے ہیں،
ہمارے یہاں ایک کرنل صاحب تھے ڈبلیو بلاک میں، وہ بالکل ایسا توازن برقرار رکھتے تھے کہ کھڑے کھڑے وہ سو جاتے تھے، اور سوتے بھی اتنے تھے کہ ان کے خراٹوں کی آواز پاس والے نمازی سنتے تھے، خراٹے بھی لگاتے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ ان کا رکوع مس ہوتا تھا، نہ ان کا سجدہ مس ہوتا تھا، نہ ان کی کوئی رکعت مس ہوتی تھی، گویا نیند بھی پوری اور نماز بھی پوری۔ تو اس حال میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال ان حالات کے اندر کوئی آدمی اگر سو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں سوئے اس پر وضو نہیں، یہاں تک کہ چت لیٹ جائے، زمین سے چمٹ کے ایک انسان سو جاتا ہے تو پھر اس حالت کے اندر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران کسی انسان پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو بے ہوشی طاری ہونے کے بعد جب ہوش آئے گا تو یہ وضو کرے گا، اس کا وضو برقرار نہیں رہا۔ اس بارے میں ایک طالب علمی کے زمانے میں تجربہ ہوا۔ یہاں عشرے میں ایک مسجد ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی مسجد، بہت پرانی مسجد ہے، جامع فتحیہ کے نام سے۔ وہاں امام صاحب ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران مصلے پہ سجدے کے عالم میں بے ہوش ہو گئے۔ اب نمازیوں نے سجدہ کیا ہوا ہے، نمازیوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ سجدہ جب کافی لمبا ہو گیا اور کوئی سر اٹھاتا نہیں، اللہ اکبر کی آواز نہیں آ رہی، تو پیچھے ایک مؤذن تھے، جنید ان کا نام تھا، انہوں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ امام صاحب تو بے ہوش ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے سوچا اب کیا کروں، تو کچھ مسائل جانتے تھے وہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو جو نماز کے مسائل سے واقف ہو، تاکہ درمیان میں کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے تو وہ نماز کو کور کر سکے، نماز کو جاری رکھ سکے۔ تو انہوں نے اٹھ کے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک حکیم صاحب کھڑے تھے، کافی لمبی ان کی داڑھی تھی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ داڑھی لمبی ہے تو یہ مسائل سے بھی واقف ہوں گے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں یہ بھی ہے کہ جو داڑھی رکھتا ہے اس کے بارے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مولوی ہوگا، لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ مولوی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ داڑھی مولوی ہونے کی نشانی نہیں، مومن اور مسلمان ہونے کی نشانی۔ اتنا آسان نہیں ہے مولوی بننا۔ جیسے کوئی انسان سفید کوٹ پہن لے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا، اور کالا کوٹ پہن لے تو وکیل نہیں بن جاتا۔ تو کوٹ پہننے سے نہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے نہ کوئی وکیل بنتا ہے، اسی طرح داڑھی رکھنے سے سارے مولوی نہیں بن جاتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ عالم ہوگا، مولوی ہوگا، اس کو نماز کے مسائل آتے ہوں گے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو کھینچ کے مصلے پہ کھڑا کرنا چاہا۔ اب کھینچ کے جب مصلے پہ کھڑا کرنا چاہا تو وہ بیچارے پیچھے کو زور لگا رہے ہیں اور مؤذن صاحب آگے کو زور لگا رہے ہیں، ان کی دینگا مشتی ہو رہی ہے، اور نمازی اپنی جگہ کھڑے ہیں کہ کچھ نماز آگے پڑھائے گا۔ بڑی مشکل سے ان کو کھینچ کے مصلے پہ کھڑا کیا تاکہ وہ نماز آگے جاری کروا دیں اور میں امام صاحب کو ایک سائڈ سے لے کے نکل جاؤں۔ لیکن وہ مصلے پہ جب جا کے کھڑے ہوئے تو اب ان کو پتہ نہیں کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے، تو وہ آدھے منٹ تو خاموش رہے، اور آدھے منٹ کے بعد نمازیوں کو کہتے ہیں بس یار توڑ دو نماز چھوڑ دو، تو ساروں کی نماز بیچارے نے توڑوا دی۔ تو اس طرح بعض دفعہ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، تو بے ہوشی کے عالم میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہوش آئے گا تو وضو کریں گے۔ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ رکوع سجدے والی نماز میں اگر بالغ آدمی کہکہا مار کے ہنستا ہے تو اس ہنسنے سے نہ صرف یہ کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی بلکہ اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور جائے اور دوبارہ وضو کر کے آئے۔ اس بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو شخص نماز میں ہنستا ہے، یعنی کہا مار کے ہنستا ہے، اس کا وضو اور نماز دونوں چلے گئے، دونوں کا اعادہ کرے، یعنی دونوں کو واپس لوٹائے۔ اب اس بارے میں تین چیزیں، ایک ہے مسکرانا۔ نماز میں کوئی چیز بعض دفعہ بندے کو یاد آ گئی تو بندہ ہلکا سا مسکرایا، اس مسکرانے سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہنسنا ہے۔ ہنسنے میں زیادہ آواز نہیں نکلتی، معمولی سی آواز نکلتی ہے۔ ہنسنے سے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس سے اگلا تیسرا سٹیپ ہے کہا مار کے، یعنی ٹھاٹھا مار کے بعض دفعہ انسان ہنستا ہے نا، اس طرح اگر کوئی ہنس گیا
تو پھر اس کی نماز بھی نہیں رہے گی اور اس کا وضو بھی نہیں رہے گا۔ اس بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور جو بیان ہوتا ہے ساتھ ساتھ احادیث ہیں، کثرت کے ساتھ احادیث ہیں۔ وہ وقت کی کمی کی وجہ سے احادیث ساری بیان نہیں ہوتی، لیکن میں مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس لیے اس طرح وضو کے بعد اگر کوئی آدمی کپڑے چینج کرتا ہے، لباس بدلتا ہے، تو عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لباس کے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح انسان کو شک ہے کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو ایسی حالت کے اندر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، دوبارہ وضو کر لینا چاہیے، چونکہ شک کے عالم میں نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح وضو کیا ہے اور اس کے بعد ناخن کاٹے ہیں یا بال ترشوا لیے ہیں، بال کٹوائے ہیں، تو بالوں کے کٹوانے سے یا ناخنوں کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔